سیالکوٹ ایڈن لائنز کلب سے تعلق ہے ان کا. لائن نعیم یوسف صاحب زون چیئرپرسن, ان کا بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. بہت شکریہ جی آپ سب کی آمد کا. اور گاہے بگاہے ہمارے مہمان آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ آ گئے ہو تو آؤ بسم اللہ, آ گئے ہو تو آؤ بسم اللہ, دیر لیکن لگا کے آئے ہو, کیا بہانہ بنا کے جانا ہے, اچھا بتلاؤ کیا بہانہ بنا کے آئے ہو. اور آنکھیں یوں کہ جھپکتی ہی نہیں, کیا چاندنی میں نہا کے آئے ہو, آ گئے ہو تو آؤ بسم اللہ, دیر لیکن لگا کے آئے ہو. اور دل سمندر میں چاند سا اترا, یہ کیسی خوشبو لگا کے آئے ہو, آ گئے ہو تو آؤ بسم اللہ, دیر لیکن لگا کے آئے ہو. ہمارے مہمان خصوصی میڈم سمینہ فیصل, معزز ڈونر دیا ویلفیئر آرگنائزیشن, آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ابھی جو ہے وہ میں ڈاکومنٹری چلے گی, لیکن اس سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی محمد عامر صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کے, اور جن کی دن رات کی انتھک محنت سے یہاں تک 9 سال کا جو سفر ہے وہ دیا ویلفیئر نے مکمل کیا ہے, اور ابھی بھی ان کا جو سفر ہے وہ جاری و ساری ہے. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں ان کے ساتھ, اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کو اپنا سب کچھ چن لیتے ہیں, اپنا اوڑھنا بچھونا, اپنی طاقت, اپنی ہر طرح کی ایفرٹس جو ہیں وہ اپنی دوسروں کی خوشیوں میں حاصل کرتے ہیں. تو ان کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو مخلوق خدا کے لیے صرف کیا. محمد عامر, ڈائریکٹر آف دیا ویلفیئر آرگنائزیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بحیثیت ڈائریکٹر دیا ویلفیئر آرگنائزیشن آنے والے تمام معززین کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج اس پروگرام کو اپنی آمد سے 4 چاند لگائے اور اس پروگرام کی حوصلہ افزائی کی, اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ہمارے ہیموفیلیا مریضوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. میں آپ کی آمد کا بہت مشکور. جیسا کہ آج کا دن پوری دنیا میں ہیموفیلیا بیماری کے حوالے سے منایا جا رہا ہے اور اس کی آگاہی کے حوالے سے, تو دیا ویلفیئر آرگنائزیشن نے بھی اس دن کو منایا اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اپنے ہیموفیلیا مریضوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر سکیں, اور ساتھ میں ہم معاشرے میں پیغام دے سکیں کہ ان ہیموفیلیا مریضوں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے اور کن کن مسائل میں یہ لوگ گرے ہوئے ہیں, اور جیسے جیسے یہ بیماری آگے چلتی ہے تو یہ لوگ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کتنی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں. تو ہم نے یہ آج ایک چھوٹی سی صحیح ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے. تو میں آپ سب منتظمین کا بہت مشکور ہوں کہ آپ سب ادھر آج تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. دیا ویلفیئر آرگنائزیشن ایک سفر ہے, چھوٹی سی دکان سے جو ہم نے شروع کیا, اور یہ میرا کمال نہیں یا میرے والدین کا کمال نہیں, یہ اللہ کی عطا ہے. اور جو انسان کو کوئی چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی چنتے ہیں, جس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے ہی جذبہ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ ڈیولپ کیا, تو ہم نے یہ انیشیٹو لیا, اور اللہ کی عطا کی وجہ سے ہم نے اس ادارے کی بنیاد 2017 میں رکھی. اور ایک چھوٹی سی دکان تھی, اور اس میں پہلے دن جب ہم نے سٹارٹ لیا تو کسی نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے, تو یہ تو علاج بھی بہت مہنگا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون بھی نہیں کریں گے, اور رستے میں آپ کو بڑی ساری پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو, تو جو چیز مخلوق خدا کے لیے ہو, تو اس میں قطعاً بھی پریشانی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو ہاتھ تھامے رکھا, اور ہمیں ساتھ ساتھ جس طرح ہم چلتے گئے, ہمارے ساتھ ایک ہراول دستے کی طرح لوگ آ کے جڑتے رہے. اور ان لوگوں میں خاص کر جو ہے ان کا نام لینا چاہوں گا. رضوان بٹ صاحب ہیں, ہمارے غوری صاحب ہیں, یہ پہلے دنوں کے سٹارٹ والے دنوں کے, اور پھر ساتھ میں ہمارے ایوب صابر صاحب ہیں, آصف علوی صاحب ہیں,
اور اس طرح باقی دیگر جتنے بھی سارے ہمارے ساتھی ہیں یہ پھر آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ جڑتے تھے. تو میں صرف ان کا نہیں باقی بھی سارے احباب کا نام جانتا ہوں. بس یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سٹارٹ ڈیز میں ہمارے ساتھ آئے جب ہمارے پاس قلیل وسائل تھے اور پیشنٹس کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی. تو میں دیا ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرف سے ان تمام احباب کا مشکور ہوں اور آنے والے تمام احباب کا مشکور ہوں. جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا ان تمام کا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ آسانی کرے اور ہمیں آسانی بانٹنے والا رکھے اور ان کو ہمیشہ کبھی بھی دکھ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے جس طرح سے ہمارے ہیموفیلیا مریض جو ہیں وہ سامنا کر رہے ہیں. تو ہماری دعائیں اور ہمارے تمام وسائل اور ہماری تمام ڈاکٹرز کی ٹیم ہمارے پیرامیڈکس کی ٹیم تمام کی تمام صلاحیتیں ان کے لیے ہیں اور ان کے لیے ہی کوشاں ہیں. ہم ان کے علاج معالجے کے لیے ہی کوشاں. دوسرا ساتھ میں یہ میں تھوڑا سا ہیموفیلیا کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف بیان کرنا چاہوں گا. وہ بعد میں آپ کو ڈاکومنٹری کی صورت میں بھی تھوڑا سا آگاہ کیا جائے گا بلکہ بہتر طریقے سے آگاہی مل جائے گی. اور میرے سے پہلے جہانگیر اسکول سسٹم کے جو سر ہیں انہوں نے بھی بڑے اچھی طریقے سے اسپیچ دی اور انہوں نے بتایا کہ ہیموفیلیا ہے کیا اور اس سے کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے. تو ہیموفیلیا ایک جینیٹک ڈس آرڈر ڈیزیز ہے. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک خاندان سے بیماری یہ دوسرے خاندان کی طرف اس طرح سے منتقل ہوتی ہے کہ ایک بچی دوسرے خاندان میں جب بیائی جاتی ہے تو اگر وہ کیریئر ہوگی تو دوسرے خاندان میں بھی یہ بیماری ٹرانسفر ہو جائے گی. تو اس کی ہسٹری کی طرف اگر جائیں تو ملکہ وکٹوریہ جو ہیں ادھر سے اور اس کے خاندان سے یہ بیماری چلی اس لیے اسے رائل ڈیزیز کہا جاتا ہے. چونکہ یہ رائل خاندان سے تھی اس لیے اسے رائل ڈیزیز کہا جاتا ہے. تو جب ایک بیماری دوسری طرف دوسرے خاندان کی طرف چلتی ہے تو اس طرح سے دوسرے لوگوں میں بھی یہ بیماری آ جاتی ہے جینیٹیکلی اور والدین اور ان کے آگے بچے جو ہیں وہ اس چیز سے سفر کرتے ہیں. زیادہ تر میل بیبی بوائز میں بھی یہ بیماری ہوتی ہے لیکن کم و بیش کم تعداد میں عورتوں کی بھی تعداد ہے. لیکن عورتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کیریئر کا کردار ادا کرتی ہیں اور میل جو ہیں وہ اس بیماری کو ساری زندگی جو ہے وہ اپنی جسم میں سہتے ہیں. تو ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ ان کو فریش بلڈ جو ہے اس کی تلقین کرتے ہیں. چونکہ فریش بلڈ میں پلازما ہوتا ہے اور پلازما میں فیکٹرز ہوتے ہیں. فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ 13 کی تعداد میں ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو فیکٹر جس بچے میں جتنی کمی ہوتی ہے تو وہ خون میں سے اس کو انجیکٹ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ خون خود بخود آٹومیٹکلی اس کو کیور کر دیتا ہے اور اس کا جو جسم ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے. اس کا زخم جو ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے. اب یہ تو تھی کہ تھوڑی سی انیشل سٹیج پہ بیماری کی تشخیص کیسے ممکن ہے. اگر تشخیص ایسے نہیں ہوتی تو پھر کیا پریکاشنی میجرز ہیں, کیا کیا ٹیسٹ ہیں اور ان سے آگے ہم کیسے اسے آگے لے کے چل سکتے ہیں اور تشخیص کیسے ممکن. تو جب ایک بچہ تھوڑا سا مزید بڑا ہوتا ہے وہ چلتے پھرتے گھومتے یا کرالنگ کرتے وہ گر جاتا ہے تو اس کو چوٹ لگ جاتی ہے. تو چوٹ لگنے کے دوران بھی اس کا پھر خون بند نہیں ہوتا اور اس کا زخم مندمل نہیں ہوتا جب تک اس کو آرٹیفیشلی طور پہ انجیکشن کی صورت میں جو کوآگولیشن فیکٹر ہے اس کو نہ لگ جائے. تو اس کی تشخیص اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو پیشنٹ کی صورت میں ڈاکٹر جو ہے ان کو ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں, اے پی ٹی ٹی اور پی ٹی ٹیسٹ اس میں اور ساتھ میں فیکٹر لیول ٹیسٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کا جو خون ہوتا ہے یا کوئی بھی بڑا پرسن ہے اس کا خون اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر فیکٹرز کا لیول کتنا ہے اور کون کون سی ڈیفیشنسی ہے. اور پی ٹی اور اے پی ٹی ٹی ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی خون جمانے کی صلاحیت کتنی ہے اس بچے کے اندر. تو وہ ریشوز ہوتی ہیں وہ سٹینڈرڈ ریشوز ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے میں یہ بیماری ہے. اچھا جی, جب یہ پتہ چل گیا کہ اس بچے میں یہ بیماری ہے ہیموفیلیا پھر آگے مختلف 2-3 اقسام کی ہے. ان کو کہتے ہیں سویئر ہیموفیلیا, مائلڈ ہیموفیلیا اور پھر جن میں سارے تمام کے تمام فیکٹرز کی کمی ہوتی ہے تو ان کو وون ولی برانڈ کہتے ہیں. جو سویئر ہوتا ہے سویئر میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے کسی بھی فیکٹر کی وہ بالکل 0 کے برابر ہوتی ہے. اور جو مائلڈ ہیموفیلیا ہوتا ہے اس میں ڈیفیشنسی
ہوتی تو ہے لیکن وہ اتنی نہیں ہوتی جتنا ایک انسان کو ضرورت تو ہے، لیکن وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اس کو کٹ لگ جائے تو خون اس کا رکتا نہیں، لیکن تھوڑی سی دیر میں وہ اگر پریس کر کے رکھے تو خود رک بھی سکتا ہے. لیکن جو سویئر ہیموفیلیا کے پیشنٹ ہیں ان کا خون نہیں رکتا. اور ان کی علامات کیا کیا ہیں؟ ایک تو ان کا خون نہیں رکتا، دوسرا ان کے جسم کے اوپر نیلے نشان بڑھ جاتے ہیں، اور پھر ان کے جوڑوں میں سویلنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ان کے جوڑ جو ہیں ان میں انفیکشن آ جاتی ہے. تو آہستہ آہستہ جوڑ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ جوڑ خود بخود پھٹ جاتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بالکل پیرالائز ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے کہ اسکولوں کالجوں میں بچے جو چھوٹے پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ایک ہی سائڈ پہ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے تو وہ رائٹنگ کرتے ہیں. جب رائٹنگ کرتے ہیں تو ان کی جو بازو کی کونی ہے وہ ایک طرح سے ایک ہی سائڈ پہ رہنے کی وجہ سے وہ سویل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر بہت بڑی ہو جاتی ہے. جب تک اس کو اچھے طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے، ڈاکٹر سے پراپر کنسلٹ نہ کیا جائے اور ساتھ میں اس سے ریلیٹڈ کوآگولیشن فیکٹر انجیکٹ نہ کروایا جائے، تب تک بچے جو ہے اسی چیز سے سفر کریں گے. ان کو بڑی سیویئر پین ہوگی اور تھرو آؤٹ لائف ہوگی. اگر ہم اس کو پراپر وے سے نہیں مینیج کریں گے تو ان کا بازو جو ہے وہ بالکل وہ پیرالائز ہو جائے گا اور وہ بازو نکارا ہو جائے گا. اسی طرح ٹانگ سے ریلیٹڈ ہے، گھٹنے، ٹخنے اور باقی جتنے بھی ان کے اعضاء ہیں اسی طرح سے. اور پھر پیٹ میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو پیٹ میں درد ہو جاتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں اسٹامک پرابلم ہو گئی ہے یا اسٹامک انفیکشن ہو گئی. لیکن ان بچوں کو جب پیٹ میں درد ہوتی ہے تو وہ انفیکشن نہیں ہوتی، ان کی انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہے. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے ان کو چونکہ ان کے پاس ہسٹری نہیں پراپر ہوتی بچے کی، ایمرجنسی میں کوئی بھی پیشنٹ جاتا ہے تو وہ اس کو اسی طرح سے عام جنرل پیشنٹ کی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس کو میڈیسن وہی شروع کروا دیتے ہیں جو عام جنرل جو اسٹامک کی میڈیسن ہوتی ہے یا انفیکشن کی میڈیسن ہوتی ہے. اس سے بچہ کیور کرنے کی بجائے وہ مزید اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس طرح کے 2-3 کیسز ہمارے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہو چکے ہیں کہ ہمارے 2 رجسٹرڈ پیشنٹ تھے، وہ مختلف ہاسپٹلز میں عید کے دنوں میں انہوں نے وزٹ کیا ہے. ان کو پیٹ میں پرابلم تھی. تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے اگر ایسا ایشو ہو، اگر کوئی ایسا بچہ آپ کے ارد گرد ہو، ان کے والدین کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ نے سب سے پہلے جا کے اس کی پرانی ہسٹری اپنے ڈاکٹر کو شیئر کرنی ہے تاکہ اس کا بہتر علاج ہو. نہیں تو زندگی بھی جا سکتی ہے اور وہ بچہ اس دنیا سے بھی جا سکتا ہے. تو یہ 2 کیسز جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ 16 سے 19 سال کے 2 بچے تھے، جوان تھے اور اپنے ماں باپ کا سہارا تھے، لیکن والدین کی نیگلیجنسی اور ان کی پراپر وے سے ہسٹری نہ بتانے کی وجہ سے ڈاکٹر نے ان کو پراپر وے سے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے، انٹرنل بلیڈنگ رہنے کی وجہ سے 2-3 دن میں ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ کے ارد گرد اگر ایسے بچے ہوں جن کو اس طرح کے مسائل ہیں تو آپ سب لوگ، اب ہمارے پاس ایک ہر بندے کے پاس فون ہے تو فون سے بھی ہم اپنی آگاہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پروگرام بھی ارینج کرتے ہیں اور ہر سکول میں جا کے وہاں پہ سیمینارز بھی منعقد کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں آگاہی آ سکے. اور آج یہاں پہ کھڑے ہو کے بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ سب لوگوں میں آگاہی آ سکے اور لوگوں کو یہ شعور آ سکے کہ ہیموفیلیا پیشنٹ ہے کیا ہے اور ہیموفیلیا بیماری کیا ہے اور ہیموفیلیا مریضوں کو ٹریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی آج جو وہ تشریف فرما ہیں ہمارے مہمانان گرامی میں، اور باقی دوسرے شعبہ ہے زندگی سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے طرف سے انشاءاللہ ہمارا یہ پیغام جائے گا. دوسرا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پریشانی کس طرح سے لاحق ہوتی ہے ایک موذی مرض کی صورت میں، اس کی پھر علامات کیا کیا ہیں. تو اب ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں. اب ٹریٹمنٹ جو ہے یہ اس کی ٹریٹمنٹ بڑی آسان ہے. اب ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پرسن جو ہمارے ادارے کی بابت جانتا ہے، اگر وہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس آ سکتا ہے، ویسے آ سکتا ہے، آپ لوگوں کے بتانے سے آ سکتا ہے، ہمارے پاس آ کے ایزیلی ود آؤٹ اینی چارجز وہ رجسٹرڈ ہو سکتا ہے. وہ رجسٹر ہوگا، ہمارے ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیں گے اور اس کو کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیں گے جیسے پی ٹی ٹیسٹ، اے پی ٹی ٹی ٹیسٹ ہے اور فیکٹر لیول ٹیسٹ ہے. اس کی تشخیص ہو جائے گی کہ یہ پیشنٹ جو ہے یہ فیکٹر 8 کا پیشنٹ ہے، فیکٹر 7 کا ہے، فیکٹر 9 کا ہے یا وون ولی برانڈ کا پیشنٹ.
جب اس کی تشخیص ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو کوآگولیشن فیکٹر جو ہے انجیکشن کی صورت میں اس کو تجویز کر دیں گے، اور ساتھ میں اس کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ نے ہر 7 ڈیز کے بعد کنسلٹیشن کے لیے، فری کنسلٹیشن کے لیے یہاں پہ تشریف لانی ہے اس ادارے میں، اور یہاں پہ آ کے آپ کو فری آف کاسٹ ہر علاج معالجے کی سہولت ملے گی، اور آپ کی فزیو بھی پراپر طریقے سے ہوگی اور فری ہوگی۔ اور دوسرا، ساتھ میں جو بچے ہیں ان کو ہم یہ آگاہی دیتے ہیں، والدین کو آگاہی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، اور ان کو کون کون سی گیمز کھیلنے کی ترغیب دینی ہے۔ اگر وہ انڈور گیم نہیں کھیلیں گے تو ان کو چوٹ لگ جائے گی، کٹ لگ جائے گا، یا ان کو کوئی ایسی چوٹ لگ جائے گی کہ جس کی وجہ سے ان کی انٹرنل بلیڈنگ ہوگی، تو اگر وہ ایزیلی ہمارے تک پہنچ نہیں پائیں گے، اگر وہ کہیں ناروال سے ہیں یا دور سے ہیں، تو ایمرجنسی کی صورت میں ہمارے تک نہ پہنچ سکے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ان کی پراپر کنسلٹیشن ڈاکٹرز کے ذریعے کرتے ہیں، اور ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا اس طرح سے علاج معالجہ کریں اور ان کی نگہداشت ایسے کریں۔ اب یہ تھی ٹریٹمنٹ۔ اب ہم آ جاتے ہیں، ہم ان بچوں کو میڈیکل فیسیلیٹیشن کے ساتھ ساتھ ہم کیا کیا اور چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو، جو ہیموفیلیا پیشنٹس ہیں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو اسکالرشپ کی صورت میں ان کو ایجوکیشن ایڈ فراہم کر رہے ہیں، اور جو بچے اگر وہ بڑے ہو گئے ہیں، اگر وہ جاب لیس ہیں، تو ان کو کوشش کر کے تو جاب کا بندوبست یا کاروبار کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ریموٹ ایریاز میں کیمپنگ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کی بڑے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہیں یا تحصیل لیول کے ہاسپٹل ہیں، وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے، تو ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ویکلی بیسس پہ یا 15 ڈیز یا مہینے کی بیسس پہ ان ایریاز کا وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ پراپر ایک میڈیکل کیمپ، ایک میڈیکل ہاسپٹل کی صورت میں ایک بلڈنگ کی طور پہ، کسی بھی اسکول کی بلڈنگ کرائے پہ لے کے سنڈے والے دن یا سیٹرڈے والے دن ہم ان لوگوں کو میڈیکل کی فیسلٹی فراہم کرتے ہیں، تاکہ ان لوگوں تک جو علاج معالجے کی صورت ہے وہ ڈور اسٹیپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروجیکٹس میں وومن امپاورمنٹ بھی شامل ہے۔ وومن امپاورمنٹ میں ہم ایسی بچیاں جو مالی طور پہ کمزور ہیں اور اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں کا سہارا بننا چاہتی ہیں، یا ان کو دوسرے معاشرتی مسائل کا وہ شکار ہیں، لیکن وہ اس طرح سے کسی اسکول کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتی چونکہ ان کو معاشی مسائل کا سامنا ہے، تو ہم نے ان کے لیے فیمیلز کے لیے بیوٹی سے ریلیٹڈ کورسز جو ہیں وہ لانچ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ ہیں، اور آپ کے ارد گرد ایسی بچیاں ہوں جو یہ کورسز جو ہے وہ اویل کرنا چاہیں، کورسز سے استفادہ حاصل کریں، تو وہ دیا ویلفیئر آرگنائزیشن آ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سلائی سینٹر ہے ہمارا، اس میں بھی اسی طرح سے ہم بچیوں کو سلائی کڑھائی کے کورسز کراتے ہیں، وہ بھی فری آف کاسٹ ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کورسز ہیں، وہ بھی ہم بچوں کو آج کل جس طرح سے AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، امیزون ہے، اور دیگر جتنے بھی نئے سافٹ ویئر ہیں، ان سے لوگوں کو روشناس کرایا جا رہا ہے، تو ہم نے بھی اس چیز سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے بچوں کے لیے چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا کہ ان کو IT سے بھی ریلیٹ کیا جائے، اور IT سے ریلیٹڈ کورسز جو ہیں ان کو کروایا جائیں۔ تو الحمدللہ ہمارا ادارہ اس حوالے سے بھی ایفرٹ کر رہا ہے، اور کافی سارے پیشنٹس اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کورسز سے استفادہ حاصل کر چکے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست گزار ہوں کہ ہمارا پیغام اپنے ارد گرد معاشرے میں پھیلائیں۔ جو لوگ معاشرتی مسائل کا شکار ہیں، بچیاں مسائل کا شکار ہیں، یا بچے یا کوئی بھی خاندان، تو ان کو ہمارے ادارے کا رستہ دکھائیں تاکہ ان کا بھلا ہو سکے۔ ہم نے یہ نیکی کا کام شروع کیا، آپ سب لوگ اس ادارے کا حصہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سب لوگ ہی ہمارا ہر اول دستہ ہے۔ تو ہر بندہ اگر اپنے تئیں ایفرٹ کرے گا تو دیے سے دیا جلے گا۔ تو ہم نے تو تھوڑی سی لو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے بڑھانی شروع کی ہوئی ہے، لیکن جب زیادہ سارے دیے مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو ایک زیادہ روشنی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو آپ سب سے التماس ہے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارے اس ادارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دیں کہ ہمارے ادارے کے ساتھ اٹیچ ہوں،
اور اپنی کمیونٹی میں جتنے بھی ہیموفیلیا پیشنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں تاکہ ان تک علاج معالجہ کی صورت فراہم کی جا سکے. میں لاسٹ پہ پھر بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ سب لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنی مصروف ترین زندگی میں سے وقت نکالا اور ادھر تشریف لائے اور یہاں پہ آ کے آج ہیموفیلیا پیشنٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. تو میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمارے بچے آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو ہنستا بستا رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم.